أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بیت المقدس کی موجودہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. پہلے بھی یہود اللہ کی ان پر لعنتیں ہوں، وہ ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتے رہے ہیں، سازشیں کرتے رہے ہیں، اور ان کی سازشیں اور ان کی ظلم و زیادتی مسلمان وہ فلسطین میں ہوں، بیت المقدس میں، یا کشمیر میں ہوں، یا دنیا کے دیگر علاقوں میں، وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، کمزور ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے. اگرچہ مسلمانوں کی کمزوری کی بڑی وجہ مسلمانوں کا اپنا طرز عمل ہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، دین سے دوری ہے، قرآن کریم سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل امت قرار دیا یہود و نصارہ کے بعد. پہلے اللہ نے انہیں یہ مقام دیا تھا، انہوں نے اس مقام کا پاس نہیں رکھا، اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا. پھر اللہ نے یہ مقام اس امت کو دے دیا اور قرآن جیسی عظیم کتاب کا حامل ہمیں بنایا کہ اگر ہم قرآن جیسی کتاب کو اپنا آئین بنائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر ہم قرآن کو پس پوش ڈال دیں گے، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو پس پوش ڈال دیا، تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور جو اس قرآن سے تعلق توڑ لیتے ہیں، دعویٰ چاہے جو مرضی کرتے رہیں، ہم دعووں کی حیثیت نہیں ہے. دعوے تو یہود بھی بڑے کرتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. دعوے تو منافق بھی بڑے کرتے ہیں، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل اس دعوے کے مطابق نہیں ہے. دعوے مسلمان کرتے رہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے اور ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو ان دعووں کی حیثیت نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو. اگر تم صحیح طریقے سے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اللہ کے وعدے ہیں. اگر دنیا میں غلبہ ہے تو اسلام کا غلبہ ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں. اور اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر مغلوبیت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ کفر، شرک کے مقدر میں ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے تم ہی مغلوب ہوگے اور تمہیں ہی جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا. وبئس المہاد. بہت برا ٹھکانہ ہے. دنیا میں مغلوبیت ان کے مقدر میں لکھی ہے، اور آخرت کی شکست بھی اور آخرت کی ناکامی بھی انہی کے مقدر میں لکھی ہے. اور مومنوں سے، نیک لوگوں سے
اللہ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں دیگر کتابوں میں ذکر کے علاوہ یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب کیا اللہ معاف کرے اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں، یا ہم کتاب و سنت پر عمل پیرا نہیں ہیں؟ جواب آپ کے سامنے واضح ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی سچی زبان سے، فرمایا تھا ایک موقع آئے گا کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا ہوتا ہے اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑا حیران ہوئے تھے، عرض کیا تھا کہ آج ہماری تعداد کم ہے، وسائل کم ہیں، تو کیا ہماری تعداد اس سے بھی کم ہو جائے گی، وسائل اس سے بھی کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہن، کمزوری۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت، دنیا کو اپنے سامنے کر لینا، دنیا کو مطمع نظر بنا لینا، موت سے نفرت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا۔ بہرحال یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں آج مظلوم ہیں، مقہور ہیں اور ظلم ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ مسلمان خود ہیں۔ بہرحال اور جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے نزدیک مسلمانوں کا جرم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی بات کرتے ہیں، چلو کم از کم دعویٰ تو کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، نہیں وہ انتقام لے رہے مسلمانوں سے مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کی اپنی خرابی ہے، غیروں کے ہاں مسلمانوں کا قصور ان کا مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان خود اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہیں، اور غیروں کا نزدیک مسلمانوں کا قصور صرف اسلام ہے، صرف اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا ہے۔ بہرحال اس بارے میں ہمارے دین کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں وہ تعلیمات یہ ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ یہ خونی بھائی چارے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک جستے واحد کی طرح ہے۔ اگر اس جستے واحد میں سے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پورا جسم کو نیند نہیں آتی۔ یہ مثال ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ آج مسلمانوں میں یہ مثال موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہم ملکوں میں بٹ گئے ہیں یا بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب ہم مسلمان، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا دعویٰ تھا، لیکن ہم نے بھی اب غیروں کی بولی بولنا شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پھر سب سے پہلے سعودی عرب ہے، اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پھر سب سے پہلے ترکی ہونا چاہیے، پھر ہمیں کشمیر کی کیا پرواہ ہونی چاہیے، پھر ہمیں فلسطین کی کیا پرواہ ہونی چاہیے، پھر ہمیں برما کی کیا پرواہ ہونی چاہیے۔ پھر دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے تو وہ جس ملک ہے اس ملک والوں کا کام ہے، ہمیں تو اپنی ہونی چاہیے۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ اس طرح ٹکڑے کر کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمان شکست کا شکار ہوں گے، اور جب پاکستان پہ حملہ ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ اس طرح ظلم و بربریت کا شکار ہوگا تو باقی بھی یہی کہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں کہ ملکوں کی اہمیت ہے، ریاست کی اہمیت ہے، اصل تو اہمیت دین کی ہوتی ہے، امت کی بات ہے۔ تو ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے ہر ممکن طریقے سے جو ہم کردار ادا کر سکیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔
دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے، حق بھی موجود ہے، باطل بھی موجود ہے۔ اللہ نے حق کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، آخر کار حق غالب ہوتا ہے۔ اس موضوع پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اسی منبر پر۔ باطل کا کام شکست کھانا ہے، آخر کار شکست، بربادی وہ باطل کا مقدر ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ حق کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ چاہیں تو اللہ اکیلے ہی پوری دنیا کو شکست دے دیں، وہ ہزم الاحزاب وحدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کون لوگ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کے درجات بلند کرنے ہیں، کون حق کی حمایت کرتے ہیں اور کون باطل کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی بنا پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو مسلمان یہ حق کی طرفداری کے دعوے دار ہیں، کافر لوگ صراحت کے ساتھ باطل کی طرفداری کے دعوے دار ہیں، وہ حق کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ باطل کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان دو طبقوں کے درمیان مسلمان اور کافر دو ہی گروہ ہیں، یاد رکھیے، دنیا میں اور آخرت میں بھی مین دو یہی گروہ ہوں گے، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ باقی درجات ہر ایک کے ہیں، مسلمانوں کے بھی درجات ہیں، کوئی نیک ہیں، بہت نیک ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، اور کوئی کمزور مسلمان ہیں۔ بہرحال کم از کم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، کم از کم حق کی طرفداری کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف کافر ہیں، ان کے بھی درجات ہیں، کوئی زیادہ اللہ کو مبغوض ہے، کوئی زیادہ حق کے مخالف ہے۔ کفار میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے مخالف، دین اسلام کے مخالف، حق کے مخالف اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہیں، یا پھر مشرکین۔ عیسائی مقابلتاً وہ بھی دل سے بہت زیادہ مخالف ہیں ہماری، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے، اللہ نے قرآن میں مقابلہ کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، زیادہ سخت دشمنی ایمان والوں سے یہود کی ہے اور مشرکین کی ہے۔ عیسائیوں کی نسبتاً کم ہے، باقی عیسائی بھی مخالفت میں پورے ہیں۔ کچھ حق کے طرفدار ہیں، کچھ باطل کے طرفدار ہیں، اور کچھ ہیں جو منافق ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور یہ جو منافق ہیں یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کفار سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوے اسلام کے کرتے ہیں، باتیں اسلام کی کرتے ہیں، لیکن سارا ان کا فائدہ کفار کو ہوتا ہے، اور یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کفار سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب جو میں نے خطبہ کے شروع میں بات کی بیت المقدس کی، فلسطین کی، اس میں کوئی دو سوال ہو سکتے ہیں کہ یہود ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان یہاں مظلوم ہیں، لیکن ایک تو ہے کفار کا رویہ۔ کفار اگر یہود کو سپورٹ کریں، سمجھ آتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر تو ملت واحدہ ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، آپس میں ان کے جتنے اختلافات ہوں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف یک زبان ہیں۔ لیکن اگر مسلمان کہلانے والوں میں اگر لوگ یہود کی طرفداری شروع کر دیں اور مسلمانوں کی مذمت کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا کہا جائے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہود اپنے مطالبے میں صحیح ہیں اور فلسطینی وہ گناہ گار ہیں، وہ غلط ہیں، کشمیر میں مسلمان غلط ہیں اور انڈین صحیح ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، مسلمان ہی دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حق تو ان کا بنتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان کہلانے والوں میں جو کہا کرتے تھے کہ یہ جو 9/11 کے بعد کی جنگ ہے، یہ جنگ تو خدائی جنگ ہے، اس میں امریکہ کا کردار تو پازیٹیو کردار ہے۔ مسلمان کہلانے والوں کے یہ دعوے تھے، اللہ معاف کرے۔
آج بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، باقاعدہ ان کا یہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہود کا موقف صحیح ہے۔ جس طرح ہم مسلمان مکہ کی بات کرتے ہیں، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اس پر ہمارا حق ہونا چاہیے، تو بیت المقدس یہ یہود کا قبلہ ہے، اس پر ان کا حق ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو کیا پڑے گی؟ مسلمان جو ہیں وہ ان سے لڑتے ہیں، اور مسلمان چھوڑتے نہیں ہیں، جان نہیں چھوڑتے، چھوڑ دیں جان، وہ یہود کا ہے، وہ یہود کو دے دیں۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا یہ موقف ہے، اور یہ موقف آج سے 2003-2004 میں ان کا اشراق، ان کا آرگن ہے المورد کا، اس پہ لمبی بحث چلی تھی اور آرٹیکل چھپے تھے۔ عمار ناصر صاحب جو جاوید احمد غامدی صاحب کے نمبر 2 ہیں، ان کے کئی آرٹیکل اس موضوع پر آئے تھے، اور یہ موضوع اٹھا تھا اور اس پر پھر لکھنے والوں نے لکھا تھا۔ لمبی بحث ہے جو محدث میں اور اشراق میں چلی، جس کو شوق ہو وہ پڑھ لیں، جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ لیں، میں بتا دوں گا کہ وہ بحث کہاں موجود ہے۔ یہ بحث 15-20 سال سے جاری ہے، اور یہ فنڈڈ، اس کو باقاعدہ فنڈ کیا جاتا ہے، یہ نظریاتی بحث ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اب تو ہماری پارلیمنٹ میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں کہنے والے ہیں کہ بھئی وہ ان کا قبلہ ہے، ان کا قبلہ ان کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب ہمیں مکہ پر، جب ہم کہتے ہیں مکہ ہمارا قبلہ ہے اور مکہ پر ہمارا حق ہونا چاہیے، تو بیت المقدس ان کا قبلہ ہے، اس پر ان کا حق ہونا چاہیے۔ بالکل فضول اور غلط بات ہے، حقائق سے عاری بات ہے۔ نہ بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی رہا ہے۔ بیت المقدس نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، نہ سیدنا اسحاق اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، نہ سیدنا اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کا قبلہ تھا، نہ کبھی بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کے دور میں ان کا قبلہ رہا ہے، نہ کبھی بیت المقدس کا حج ہوا ہے، نہ تورات میں نہ انجیل میں کہیں بیت المقدس کو یہود کا، عیسائیوں کا قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بیت المقدس کبھی کسی کا قبلہ نہیں رہا۔ بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا یہود نے غلط طور پہ، عیسائیوں نے غلط طور پہ۔ ان کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس تعمیر میں شریک تھے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد میں بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہیں، ان نبیوں کا حج بھی بیت اللہ میں ہوتا تھا اور ان کا قبلہ بھی بیت اللہ میں تھا۔ یہ دلائل سے ثابت ہے۔ یہ یہود نے غلط طور پر یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، اور عیسائیوں نے بھی غلط پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دنوں کی ہے۔ اللہ کے نزدیک ہفتے میں افضل ترین دن جمعہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ایسے ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، جنت سے ان کو جمعے کے دن اتارا گیا، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت ہمیشہ سے ہے، اور یہی فضیلت یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے تھی۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے قیاس کیا اللہ کے نصوص کے بالمقابل، نبیوں کی تعلیمات کے بالمقابل، اور جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کو اپنا لیا یہود نے، اور اپنے اپنے توجیحات ہیں، اپنے اپنے اجتہادات ہیں نص کے بالمقابل، کہ جی ہفتے کے دن اللہ نے اصل میں زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی ہے، تو یہ تخلیق جو ہے وہ اتوار کے دن شروع ہوئی تھی، اس لیے اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں عربی زبان میں، پہلا دن۔ اور یہ جو تخلیق ہے یہ جمعے کو مکمل ہوئی ہے۔ ہفتے کے دن اللہ رب العالمین تھک گئے تھے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، ان کا موقف ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا، یہ ہفتے کے دن آرام کے لیے ہونا چاہیے۔ یوم السبت، آرام کا دن، چھٹی کا دن۔ عیسائیوں نے جو ہے اتوار کو اختیار کر لیا کہ جی یہ افضل دن ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمانوں نے جمعے کو اختیار کیا فطرت کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق۔ یہی معاملہ قبلہ کے حوالے سے ہے۔ ہمیشہ سے اہمیت قبلہ کے حوالے سے ایک عبادت گاہ کے طور پر، ایک قربان کے گاہ کے طور پر، مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، مسجدیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا میں بہت سی مسجدیں ہیں، لیکن ایک مرکزیت ہمیشہ سے اگر رہی ہے تو وہ بیت اللہ کو رہی ہے ہر دین میں۔ اللہ کے ہاں دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، دین اسلام۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی دین کے پیروکار تھے، اور تمام انبیاء کے ہاں بیت اللہ کی اہمیت تھی۔ باقی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں سے کچھ مسجدیں زیادہ افضل ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔
مسجد نبوی ہے، وہ بھی مسجد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا ہے، اس کی ایک فضیلت ہے عام مسجدوں کے مقابلے میں، لیکن اس کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اب حج وہاں کا ہوگا اور اب قبلہ اس کو بنایا جائے گا، یہ اس کا مقام نہیں ہے مسجد نبوی کا، یہ مقام بیت اللہ کا ہے ہمیشہ سے، اور یہ قیامت تک بیت اللہ کا رہے گا۔ بیت المقدس ایک مسجد ہے اور افضل ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے، اور اس کا مقام ہمیشہ سے ایک افضل مسجد کا رہا ہے ہر دور میں۔ اس کی حیثیت عام مسجدوں سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ بیت اللہ کا مقام نہیں ہے اس کا کہ یہاں حج ہو اور یہ قبلہ ہو۔ بیت المقدس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، غلط دعویٰ ہے، کتاب و سنت کے صریح منافی دعویٰ ہے، غلط دعویٰ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگتا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای مسجد وضع فی الارض، سب سے پہلی مسجد زمین میں کون سی بنائی گئی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر سوال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جو ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں ثم ایو، پھر کون سی مسجد ہے جو بنی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کے الفاظ ہیں، بیت المقدس تو اس علاقے کا نام ہے، مسجد اقصیٰ۔ دوسری مسجد جو اس زمین میں بنی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا مقام ہے، یہ دوسری مسجد ہے۔ وہ صحابی سوال کرتے ہیں سیدنا ابو ذر کہ ان دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے، وقفہ کتنا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال کا وقفہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں دونوں مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن جو مرکزیت، جو اولیت بیت اللہ کو حاصل ہے وہ مسجد اقصیٰ کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ مسجد اقصیٰ کی جو فضیلت ہے بطور مسجد کے اور ایک افضل مسجد کے، یہ فضیلت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ اب اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے، بیت اللہ کی بھی تعمیر نو حضرت ابراہیم نے کی ہے، تو اگر مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہو یا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی ہو، ہمیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے تو ہے، یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا قبلہ نہیں رہا نصوص کے مطابق، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ہمارے دین سے ثابت ہے، نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے پارے کے شروع میں دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت اللہ سے پہلے جس پر آپ تھے۔ اس سے اگلی آیت میں بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی بات ہے کہ آپ آئندہ سے آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بیت المقدس قبلہ بنایا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے قبلہ بنا لیا تھا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو خوش کرنے کے لیے معاملات کرتے تھے۔ ہمیں تو قرآن و سنت میں ملتا ہے کہ ہمیں تو غیر مسلموں کی، یہود کی، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہے تاکہ مسلمان ان سے مروب نہ ہوں۔ مروبیت غیروں سے یہ انسان کو بزدل بنا دیتی ہے اور انسان کا تعلق اپنے دین سے کم کر دیتی ہے، اور وہ غیروں کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کو علمی طور پر ایک مشرکین کے ہاں ایک مقام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، اور اپنی طرف سے مخالفت برائے مخالفت نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی ہے۔ اگر کسی جگہ ان کی موافقت کی اللہ کے حکم کے بنا پر بھی، تو وہاں اللہ کے حکم سے ہی فرق ڈال دیا۔ اگر 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، آپ نے پوچھا وہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے یہود کا تعلق زیادہ نہیں ہے، ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو
کی باتیں ماننے والے تو ہم ہیں۔ یہود تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہمیشہ دغا کرتے رہے، ہمیشہ ان کو ایذا دیتے رہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ یہود نے حضرت موسیٰ کو کس کس طرح تنگ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان بدبختوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بری کیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ہاں بڑے وجی، بڑے باوقار تھے۔ حضرت موسیٰ کو تو یہود تنگ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل میں نیک لوگ بھی تھے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے نبی کے ساتھ دغا ہی کرتے رہے اور اذیت ہی دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، آپ مذاق کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں دین کے بارے میں مذاق کروں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، سوالات کر کر کے ناک میں دم کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوال کرو، ویسے سوال کر کر کے دم کرو جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، سوال کر کر کے۔ اور یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، یہ سوال اعتراضات کے طور پر اور نہ ماننے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ سوال کرنے کے ضمن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ سوالات کئی دفعہ انسان کو اس ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اتنے سوال کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کے لے کر آئے ہیں، دیکھیے بیت المقدس، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہمیشہ سے ہے جیسے میں نے ذکر کیا، اور بیت المقدس، فلسطین اور شام کی اہمیت بھی ہمیشہ سے ہے۔ دین اسلام میں ہمیشہ بیت المقدس کی، فلسطین، شام کے علاقے کی اہمیت رہی ہے۔ یہ علاقہ اللہ کا بابرکت علاقہ ہے، ہمیشہ یہاں نبی آتے رہے، نبیوں کا یہ مسکن رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ ایک بابرکت علاقہ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور باپ نے بھی کہا گھر سے نکل جاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نکلنا پڑا، حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کے بھتیجے تھے، اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا تھا، تو یہ دونوں نے ہجرت کہاں کی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں نے بیت المقدس کو ہجرت کی تھی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناہم الاسفلین، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ تدبیر کی، مکر کیا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ذلیل کر دیا، وہ اپنے پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، کہاں؟ الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس سرزمین میں جس کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا تھا۔ کیا مطلب؟ شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اب حضرت ابراہیم اور ان کے حضرت سارہ، اور پھر حضرت سارہ سے جو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، یہ فلسطین میں رہے۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اللہ کے حکم سے ان کو مکہ میں حضرت ابراہیم چھوڑ گئے، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا، تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں پلے بڑھے ہیں، حضرت ملنے آ جاتے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق بیت المقدس میں تھے۔ یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور یہ سارا واقعہ مکہ کا ہے، مکہ کا، مینا کا، اس علاقے کا ہے۔ وہیں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ اسی یاد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے وسوسے میں بھی نہ آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے اسے کہ جا دفع ہو جا، تو مجھے تنگ نہ کر، مجھے وسوسہ نہ ڈال، کنکر مارے۔ اس کی یاد میں ہم آج جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں مینا کے علاقے میں، یہ اس علاقے کا واقعہ ہے۔ اور اسی علاقے میں بعد میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے،
یہ بیت المقدس میں آباد رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کو بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ایک قافلہ اس نے انہیں نکالا اور پھر انہیں بیچ دیا۔ وہ جس شخص کو بیچا وہ شخص مصر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا تھا وہ مصر کا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے، انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا، اسی کی بیوی جس کا نام زلیخا یا راعیل بھی کہا جاتا ہے، وہاں حضرت یوسف کے ساتھ وہ مشہور واقعہ ہوا۔ حضرت یوسف کو بعد میں جیل میں جانا پڑا، پھر حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ ساری تفصیل آپ کے ذہن میں ہے۔ حضرت یوسف کا جب پتہ لگا حضرت یوسف کے بھائیوں کو، کہ پتہ لگ گیا کہ یہ مصر کے بادشاہ تو یوسف ہی ہیں، اور جب حضرت یوسف کو پتہ لگا باپ کے بارے میں کہ باپ بہت پریشان ہیں اور بہت افسردہ ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے باپ کو اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر چلے گئے اپنے بچوں سمیت۔ پھر بنی اسرائیل مصر رہے ہیں اس دور تک جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، مصر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیسے اللہ نے انہیں بچایا فرعون سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ کو نکلنا پڑا، مدین گئے، مدین سے واپس آئے، اللہ کے نبی بن چکے تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کو 2 ٹاسک دیے گئے۔ ایک ٹاسک یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو بھی تبلیغ کریں، اور آپ آل فرعون کو بھی تبلیغ کریں، اور دوسرا ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر چلے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ فرعون سے ایمان لانے کا تقاضا کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جو معجزے تھے، معجزے دکھا کر شروع میں ہی انہوں نے 2 تقاضے کیے تھے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھی میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے نہیں جانے دیا، آخرکار فرعون غرق ہوا سمندر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، نکل کر کہاں گئے؟ بیت المقدس، وہی جو اصل سرزمین ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی۔ وہاں سے وہ مصر چلے گئے تھے، پھر دوبارہ بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس میں نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم میں شام کا ذکر ہمیشہ بڑے ہی ایک بابرکت شہر کے طور پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر، 4-5 جگہ پر شام کا ذکر ہے، اور ہمیشہ ہی بڑے مقدس مقام کے طور پر ہے۔ واقعہ اسراء کو دیکھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد علاقے میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، برکت دے رکھی تھی۔ تو مسجد اقصی اس علاقے میں ہے جو بابرکت علاقہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ وہ قوم جس کو دنیا میں بڑا ہی کمزور اور ذلیل خیال کیا جاتا تھا، قتل کر دیتے تھے اس کے بچوں کو، فرعون اور فرعون کی آل، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے باندیاں بنانے کے لیے۔ اس قوم کو جسے دنیا میں کمزور خیال کیا جاتا تھا، ہم نے اس قوم کو اس سرزمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سرزمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن میں جہاں بھی ذکر آئے گا شام کا، بیت المقدس کا، وہ بابرکت علاقے کے طور پر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، فرعون سے نجات ملی، کہاں گئے ہیں؟ بیت المقدس گئے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنے قدموں پر نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل غلام قوم رہی مصر میں، اور ان کا ذہن غلام تھا۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، اس وقت تو ارض مقدسہ میں بیت المقدس میں بڑی طاقتور قوم آباد ہے۔ اس وقت وہاں عمالقہ آباد تھے، وہ بڑے طاقتور تھے۔ وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں،
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ وہ نکل جائیں یہاں سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم یہاں داخل ہو جائیں گے. کتنی فضول اور کتنی استہزاء والی بات ہے. اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ کا پیغام انہیں سنا رہے ہیں کہ اے میری قوم ایک پاک سرزمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کیا مطلب اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے؟ یعنی اگر تم اس سرزمین میں داخل ہوگے، لڑائی کرو گے، تم کمزور ہوگے، تعداد میں کم ہوگے، وسائل زیادہ نہیں ہوں گے، اللہ نے فتح کا وعدہ پہلے کر دیا ہے، فتح تمہاری ہوگی. لیکن قوم کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. وہ کہتی ہے کہ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم اس علاقے کا رخ نہیں کریں گے. ہم ایک صورت میں اس علاقے کا رخ کر سکتے ہیں کہ جب وہ خود وہاں سے نکل جائیں، اللہ ان کو وہاں سے نکال دیں، وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے، ہم احسان کر دیں گے بہت بڑا کہ ہم داخل ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. کہنے لگے، وہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 قبیلے تھے. سرداروں کو اکٹھا کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب وہ جو 12 قبیلے اور 12 قبیلوں کے جو سردار ہیں، 10 لوگ کہنے لگے کہ جی ہم نہیں یہ کام کر سکتے، ہم داخل نہیں ہو سکتے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ہم نہیں داخل ہو سکتے. 2 سردار کہنے لگے، 2 لوگ کہنے لگے جن میں حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت گزار تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں ان کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ، وہاں فتاحو سے مراد حضرت یوشع بن نون ہے. یہ حضرت یوشع بن نون اور ایک اور سردار، یہ 2 لوگ نیک تھے اور اللہ کا ان پر انعام تھا. قال رجلان من الذین یخافون، ان 2 لوگوں نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. ادخلوا علیہم الباب، کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو تو. 2 لوگوں نے کیا کہا؟ 12 لوگوں میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے اور ہمیں اس پاک سرزمین کے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اس دروازے سے داخل ہو گئے تو کامیابی ہماری پکی ہے، اور اللہ پہ توکل کرو. ان 2 لوگوں نے توکل کا مفہوم بتایا جو آج پوری امت مسلمہ بھولی بیٹھی ہے. ہم سمجھتے ہیں توکل سے مراد ہے دعائیں کر لو، گھر بیٹھے بیٹھے مسلح بچھا لو اور دعائیں کرو تو بیت المقدس میں فتح ہو جائے گی، کافروں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. یہ توکل نہیں ہے، یہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دعائیں کی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں دعائیں کی تھیں. اس خیمے میں جو خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا بدر میں، آپ نے دعا کی اور اتنی دعا کی کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ رسول اللہ بس کیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کو فتح دیں گے. تو دعا کرنی ہے، توکل کرنا ہے اللہ پر، لیکن کب؟ انہوں نے کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم کامیاب ہوگے. یا گھر بیٹھے بیٹھے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. گھر بیٹھے بیٹھے دعاؤں سے، بد دعاؤں سے وہ قوم وہاں سے نہیں نکل سکتی. تمہیں دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، اور جس دن تم دروازے سے داخل ہوگے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم غالب آ جاؤ گے. اور اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. توکل کا مفہوم بھی بتایا. لیکن بدبخت قوم، 2 لوگوں نے بات کہی، باقی لوگوں نے مخالفت کی. وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو وہاں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں اگر آپ کو زیادہ شوق ہے آپ اور آپ کا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ویٹ کرتے ہیں، جب قوم وہاں سے نکل جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے اور ہم داخل ہو جائیں گے. اس قصے سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں، جس طرح غلط استدلال کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کی اس آیت میں ہے کہ اللہ نے یہ سرزمین یہود کے لیے لکھ دی تھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں یہود کو سپورٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنا مرضی یہود کو سپورٹ کر لیں، آپ جتنا مرضی یہود کو خوش کر لیں، انہوں نے آپ سے خوش نہیں ہونا. وہ آپ سے صرف ایک صورت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ یہودی بن جائیں. آپ ان کے قبلے کی پیروی کر لیں، وہ آپ سے صرف تب خوش ہوں گے. آپ ان کو بیت المقدس دے دیں، وہ بیت اللہ کا مطالبہ شروع کر دیں گے.
وہ اگلا مطالبہ کریں گے خیبر کی سرزمین بھی ہماری ہے، ہمیں یہاں سے ظلم کرتے ہوئے نکالا گیا تھا۔ ان کا تو دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ سے نکالا گیا، ہمیں بیت المقدس سے نکالا گیا، ہم نے تو سارے بدلے لینے ہیں، آپ انہیں بیت المقدس دیں کہ وہ ان کا قبلہ ہے، وہ آپ سے بیت اللہ کا مطالبہ کریں گے، وہ آپ سے مدینہ کا مطالبہ کریں گے، وہ آپ سے خیبر کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، آپ یہودی عیسائی نہ بن جائیں، وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وقت کم ہوتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ پر یہود کا کبھی بھی قبضہ، کبھی بھی مسجد اقصیٰ ان کا قبلہ نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں قرآن میں آیت موجود ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا جب فرعون کا ظلم تھا بہت زیادہ، کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی تھی کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو حکم دیں وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اپنے گھروں میں کعبہ کی طرف رخ کر لو، یہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے اور جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے انہیں بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو مسجد اقصیٰ کبھی یہود کا قبلہ نہیں رہا۔ اللہ نے کبھی شام کی سرزمین یہود کے نام نہیں لکھی۔ یہ مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، یہ عام مسجدوں سے افضل مسجد ہے، مسجد نبوی کی طرح 3 مسجدیں ہیں جہاں زیارت کے لیے سفر ہو سکتا ہے، بیت اللہ کے علاوہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ یہ سارے مسلمانوں کی تعلیمات ہیں، اور اگر اللہ نے کوئی سرزمین کے بارے میں یہود سے کہا داخل ہو جاؤ، وہ تب تھا جب یہود نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے۔ اگر یہود نے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو یہ سرزمین جو ہے یہ ان کی نہیں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ تمہارے قرآن کے مطابق بھی یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ان کا غلط دعویٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داود، حضرت سلیمان، یہ کوئی بھی یہود کے نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ، یہ سارے، ان سب سے ہمارا تعلق یہود سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، یہود کہتے تھے ابراہیم ہمارے نبی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ مسلمان تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے سب سے قریب یہ مشرک نہیں ہیں، یہ یہود نہیں ہیں، یہ عیسائی نہیں ہیں، حضرت ابراہیم کے پیروکار اور یہ نبی اور مسلمان حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے یہود سے زیادہ ہم قریب ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو کوئی کافر، کوئی مشرک آباد نہیں کر سکتا۔ میں نے جو خطبہ کے شروع میں آیت پڑھی تھی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو مشرک تعمیر نہیں کر سکتے، اس کی آبادکاری مشرک نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مسجدوں کی آبادکاری کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجد کی آبادکاری ایمان والے کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے۔ تو بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصیٰ ہو، یہ ہمارا قبلہ ہے، ہماری مسجد ہے، اور اس مسجد کی آبادکاری مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔